الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے میرے ساتھ درود و سلام پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اعتکاف کی نیت کر لیجئے۔ نویت سنت الاعتکاف۔ ہمارے نبی آخری نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر درود و سلام پڑھنے کی بے شمار فضیلت و برکات کتابوں میں درج کی گئی ہیں۔ ان میں سے ایک فضیلت یہ ہے کہ جب تم کوئی چیز رکھ کر بھول جاؤ اور وہ چیز نہیں مل رہی تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر درود پاک پڑھ لیجئے۔ وہ بھولی ہوئی چیز، وہ گمی ہوئی چیز، وہ کھوئی ہوئی چیز یاد آ جائے گی۔ سبحان اللہ۔ ایک مرتبہ جھوم جھوم کر درود پاک پڑھ لیں۔ صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی وسلم۔ پیارا اور محترم اسلامی بھائیو، ماہ رمضان کا مہینہ ہمارے اور آپ کے بیچ میں جلوہ فکن ہے۔ رمضان المبارک میں جب بھی جمعہ کا دن آتا ہے اور جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے ہم اور آپ حاضر ہوتے ہیں تو اس سے پہلے ایک خطبہ سنتے ہیں جس کو خطبہ رمضان کہا جاتا ہے۔ ہر مسجد میں آپ دیکھتے ہوں گے رمضان کے علاوہ کا خطبہ الگ ہوتا ہے، رمضان کا خطبہ الگ ہوتا ہے۔ پھر الوداع جمعہ جو رمضان کا آخری جمعہ ہوتا ہے اس کا خطبہ الگ ہوتا ہے، عید کا خطبہ الگ ہوتا ہے، بقرعید کا خطبہ الگ ہوتا ہے۔ تو چونکہ ہمیں عربی تو آتی نہیں تو یہ خطبوں میں عربی زبان میں امام صاحب کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمیں عربی نہ آنے کی وجہ سے کچھ سمجھ نہیں پڑتی کہ ان خطبوں میں بیان کیا ہو رہا ہوتا ہے۔ حالانکہ ان خطبوں میں وہ مسائل، وہ باتیں بیان کی جاتی ہیں جو اس مہینے، اس دن کے اعتبار سے بہت مسلمانوں کے لیے اہم اور کارآمد ہوتی ہیں۔ انشاءاللہ میں خطبہ رمضان یعنی رمضان المبارک میں جو خطبہ پڑھا جاتا ہے اس کے بارے میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ امام صاحب پڑھتے ہیں الحمدللہ الذی اکرمنا بصیام شہر رمضان، کہ تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں عزت بخشی روزوں کے ذریعے سے۔ سبحان اللہ۔ امام صاحب ہر رمضان کے جمعہ میں کہہ رہا ہوتا ہے کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں عزت بخشی۔ کس کے ذریعے؟ مال کے ذریعے، اولاد کے ذریعے، روپیہ پیسوں کے ذریعے نہیں، روزوں کے ذریعے۔ پتہ چلا روزہ بھی ایک ایسی شے ہے جو بندے کو عزت دلاتی ہے، بندے کو عزت دلاتی ہے۔ پیارا اور محترم اسلامی بھائیو، اس بات کو سمجھنا ایک دم آسان ہے۔ ایک روزہ دار ہے، ایک غیر روزہ دار ہے۔ کسی کے سامنے گیا اور وہ غصے میں آ گیا، کوئی کام بگڑ گیا۔ ایک نے کہا صاحب میرا روزہ ہے، تو اس کا مالک، اس کا سیٹ جو اس کا اوپر ہوگا وہ ترنت اس کو کہے گا رہے مجھے معاف کیجیے گا، اور جو دوسرا روزے سے نہیں ہے اس کو خوب ڈانٹے گا۔ پتہ چلا روزہ عزت دلاتا ہے۔ آپ کسی کے سامنے جائیے اور کہہ دیجئے میرا روزہ ہے، تو وہ اپنا کردار، اپنا اطوار، اپنی گفتار سب نارمل کر لے گا۔ کیونکہ آپ روزے سے ہیں۔ تو پیارے اور محترم اسلامی بھائیو، روزہ عزت دلاتا ہے۔ اسی کو بیان کیا گیا کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں روزوں کے ذریعے سے عزت دی۔ اچھا، پھر یہ مہینہ کون سا ہے؟
امام صاحب کہتے ہیں شہر انزل فیہ القرآن، یہ رمضان کا وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اترا۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیو، علماء فرماتے ہیں دنیا کی کسی بھی مذہب کی کوئی کتاب لے لیجئے، اس کتاب سے آپ سوال کیجئے، وہ کتاب کوئی جواب نہیں دے گی۔ یعنی اس سے یہ کہیے کہ یہ کتاب تو کہاں سے آئی ہے، کب آئی ہے، کس کی جانب سے آئی ہے، کس کی طرف آئی ہے، کب تک کے لیے آئی ہے، کیوں آئی ہے، کسی بھی کتاب سے پوچھئے، کوئی کتاب کسی بھی مذہب کی، کسی بھی دین کی نہیں بتائے گی۔ لیکن الحمدللہ ہمارا دین ایسا دین ہے کہ ہمارے دین کی جو کتاب قرآن ہے، آپ قرآن سے پوچھئے کہ اے قرآن تو کب آیا آسمان سے، تو قرآن کہے گا رمضان میں۔ قرآن سے پوچھئے کہ تو کہاں سے آیا، وہ بتائے گا کہ میں اللہ کی جانب سے آیا۔ کس کی جانب آیا؟ قرآن کہے گا محمد کی جانب آیا۔ کس لیے آیا؟ قرآن کہے گا کہ ھدی للمتقین یا ھدی للناس، میں لوگوں کی ہدایت کے لیے آیا۔ پیارے اور محترم اسلام بھائیو، تو اسی لیے فرمایا گیا کہ یہ وہ مہینہ ہے رمضان کا کہ اس میں قرآن نازل ہوا۔ اچھا، پھر کیا ہوا؟ پھر یہ ہوا کہ یہ وہ رمضان ہے کہ اس کا پہلا 10 دن، ایک رمضان سے لے کر 10 رمضان تک، اولہ رحمت، رحمت کے 10 دن ہیں، واوسطہ مغفرت، اور اس کے بیچ کے 10 دن یعنی 11 رمضان سے 20 رمضان تک یہ مغفرت کے ایام ہوتے ہیں، وآخرہ عتق من النیران، اور آخری 10 دن یعنی 21 رمضان سے 30 یا 29 رمضان تک یہ جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے۔ اور یہ پیارے اور محترم اسلام بھائیو مہینہ وہ مہینہ ہے شہر تفتح فیہ ابواب الجنان، کہ اس مہینے میں جنت کے دروازے کھول دیے گئے، سبحان اللہ، وتغلق فیہ ابواب النیران، اور جہنم کے دروازے بند کر لیے گئے۔ اور کیا ہوا؟ وسلسل فیہ الشیطان، اور اس میں شیطان کو قید کر دیا گیا، اس کے شیطان کے پاؤں میں بیڑیاں ڈال دی گئی، اس کو قید کر دیا گیا۔ اور جو اس مہینے میں روزہ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کو وہ روزہ دار کتنا پسند ہے، اس کا اندازہ لگائیے۔ وَخُلُوفِ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِندَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ، کہ شام کے وقت روزے دار کے منہ سے جو بو آتی ہے، اللہ تعالیٰ کو وہ بو مشک سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے، سبحان اللہ۔ اور یہ وہ مہینہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں کرم نوازیاں کرتا ہے، اور جو اپنے غلاموں پر، جو اپنے نوکروں پر اس مہینے میں کام کم لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بخش دیتا ہے۔ فرمایا ایو شہر من خفف فیہ ام مملوکتہ غفر اللہ، جو اپنے مملوک سے، جو اپنے نوکروں سے اس مہینے میں کام کم لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ پھر پیارا اور محترم اسلام بھائیو، اس میں زکوٰۃ کا ذکر ہے کہ زکوٰۃ نکالنی مسلمانوں پر فرض ہے، اور پھر فطرے کا ذکر ہے۔ تو زکوٰۃ اور فطرے، زکوٰۃ کے بارے میں پچھلے جمعہ تو ہم نے کچھ سنا تھا، آج مزید سننے کی سعادت حاصل کریں گے، اور فطرے کے بارے میں اہم معلومات انشاءاللہ ہم جانیں گے۔ تو یہ جو آپ بورڈ دیکھ رہے ہیں، زکوٰۃ کن چیزوں میں ہے؟ تو زکوٰۃ پیارے اور محترم اسلامی بھائیو 2 چیزوں میں ہے، ایک جان اور دوسرا مال۔ مال کی کئی قسمیں ہیں، جان کی زکوٰۃ یہ فطرہ ہے، جان کی زکوٰۃ فطرہ ہے، جو ہم سال میں ایک مرتبہ عید الفطر سے پہلے نکالتے ہیں۔ لیکن حدیثوں میں آیا کہ بندے کے جسم میں 360 جوڑ ہیں، بندے کے، ایک آدمی کے جسم میں ہڈیوں کے جوڑ 360 ہیں۔ اس بندے کو چاہیے کہ روزانہ اپنے جوڑوں کا صدقہ نکالے۔ اب 360 جوڑوں کا صدقہ نکالنا، 1 روپیہ نکالے تو 360 بنتا ہے، تو یہ مہنگا پڑ جائے گا۔ تو حدیثوں میں ہے کہ اگر کوئی شخص روزانہ چاشت کے 2 رکعت نفل پڑھ لیتا ہے، اس کے بدن کے 360 جوڑوں کا صدقہ نکل جاتا ہے۔ تو جان کا
جان کی جو زکوٰۃ ہے وہ فطرہ ہے، اور مال کی جو زکوٰۃ ہے وہ ہم لوگ مال کی زکوٰۃ دیتے ہیں۔ لیکن مال میں کون کون سی چیز آتی ہے؟ تو مال میں دیکھیے پہلے نمبر پہ ہے سونا، دوسرے نمبر پہ ہے چاندی، تیسرے نمبر پہ ہے نقد رقم، جس بھی ملک میں آپ رہتے ہیں یا جس بھی ملک کی کرنسی آپ کے پاس ہے اس کی بھی زکوٰۃ نکلے گی۔ چوتھے نمبر پہ ہے تجارت کا مال۔ تجارت کا مال یہ بہت وسیع لفظ ہے، اس میں ہر قسم کے مال آ جائیں گے، چاہے وہ اینٹ پتھر چونا سیمنٹ بیچتا ہو، بالو بیچتا ہو، یا کھانے پینے کی چیز بیچتا ہو، یا کسی بھی شعبہ زندگی کا سامان بیچتا ہو، اس کو بولتے ہیں مال تجارت۔ جو بیچنے کی نیت سے، اپنے مال کو بڑھانے کی نیت سے رکھا ہو اور آگے چل کے اس کو فروخت کرے گا، اس کو بولتے ہیں مال تجارت۔ تو سونے پر، چاندی پر، نقد رقم پر اور تجارت کے مال پر، ان سب پر زکوٰۃ ہے۔ اور زکوٰۃ کتنی دینی ہے؟ 2.5%۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیو، آپ نے بنی اسرائیل کا نام سنا ہوگا۔ قوم بنی اسرائیل میں زکوٰۃ نکالنے کا یہ تھا کہ آدھا مال اللہ کی راہ میں نکالیے، آدھا مال اللہ کی راہ میں نکالیے۔ کسی کے پاس 1 لاکھ روپیہ ہو گیا تو 50,000 زکوٰۃ دینی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہم پر کتنی آسانی فرمائی کہ ہمیں آدھا نہیں، صرف 2.5%، آدھا نہیں بلکہ 2.5%۔ ان کو تو 1 لاکھ میں 50,000 نکالنے کا حکم تھا، لیکن ہم کو 1 لاکھ میں صرف 2,500 نکالنے کا حکم ہے، 50,000 نہیں۔ اچھا، سونا ہے تو سونے کا نصاب بیان کیا گیا، پچھلے جمعہ میں نے بیان کیا تھا 7.5 تولہ۔ چاندی 52.5 تولہ۔ لیکن کسی کے پاس سونا نہیں ہے، چاندی نہیں ہے، یا سونا اور چاندی ہے لیکن سونا 7.5 تولہ سے کم ہے، چاندی 52.5 تولہ سے کم ہے، تو گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے۔ اب سیدھا آپ کو زکوٰۃ کا نصاب پہچاننے کے لیے یہ نکالنا ہے کہ جو چاندی ہے 52.5 تولہ چاندی، اس کی قیمت 45,000 اس وقت بن رہی ہے۔ جس کے پاس 45,000 روپیہ ہے اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ اب جتنا بھی سونا ہے اس کی رقم ملا لی جائے، چاندی ہے اس کی رقم ملا لی جائے، نقد رقم ہے، بینک میں ہے یا FD کروایا ہے یا کسی بھی جیون بیمہ وغیرہ کھلوایا ہے LIC وغیرہ میں، جتنی رقم آپ کی جمع ہے اس کو آپ نکال لیں گے۔ جو ابھی آپ کو بڑھ کر بیاج ملنا ہے اس کا بھی نہیں جوڑنا، وہ جب ملے گا تب اس کی نکالیں گے۔ تو نقد رقم ہے، تجارت کا مال ہے، دکان ہے، اس کا سامان آپ دیکھ لیں۔ اچھا، بعض اسلامی بھائیوں کا یہ ہوتا ہے کہ صاحب مجھے پتہ نہیں میرے دکان میں کتنا مال ہے، تو اس میں دیکھیے اندازہ لگانا ہوتا ہے کہ کتنا میرے دکان میں مال ہے، اور اندازہ کچھ زیادہ ہی لگایا جائے، کم نہ لگایا جائے، کیونکہ اگر کم لگا دیا اور زکوٰۃ پوری نہیں نکلی تو پھر وہ زکوٰۃ کا مال سارے مال کو برباد کرے گا۔ اور حدیثوں میں ہے کہ جس مال کی زکوٰۃ نہیں دی جاتی وہ مال ڈوب جاتا ہے یا ہلاک ہو جاتا ہے، اور جس مال کی زکوٰۃ دے دی جاتی ہے وہ جلنے سے، ڈوبنے سے اور ہلاک ہونے سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ تو پیارے اور محترم اسلامی بھائیو، ہمارا ایمان ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں 70 سے زیادہ مقامات پر نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا ذکر فرمایا ہے۔ زکوٰۃ کا ذکر اتنی تاکید کے ساتھ اور اتنی بار کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ پیارے اور محترم اسلامی بھائیو، اللہ کے علم میں ہے یہ بات کہ لوگ نماز پڑھنا کے لیے تو تیار ہو جائیں گے، روزہ رکھنا گوارا کر لیں گے، لیکن جب زکوٰۃ کا معاملہ آئے گا تو کہہ دیں گے مجھ پر تو زکوٰۃ ہے ہی نہیں، میں تو غریب آدمی ہوں، حالانکہ زکوٰۃ بن رہی ہے لیکن وہ زکوٰۃ سے منہ پھیریں گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ تاکید کے ساتھ زکوٰۃ کا بیان کیا، اور اس کا مظاہرہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ظاہری وفات فرمانے کے بعد ترنت ہوا، کہ جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ المسلمین بنائے گئے تو ایک تعداد تھی مسلمانوں کی جو کلمہ پڑھتی تھی، انہوں نے زکوٰۃ کا انکار کر دیا کہ صاحب ہم نماز پڑھیں گے، روزہ رکھیں گے لیکن زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ زکوٰۃ یہ دین کا رکن ہے، جس نے زکوٰۃ کا انکار کیا وہ کافر ہو جائے گا۔
تو جو بھی زکوٰۃ کا انکار کرے گا میں اس سے اعلان جنگ کروں گا۔ فاروق اعظم نے عرض کیا حضور وہ کلمہ پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، نبی کو مانتے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، آپ ان پر جہاد کریں گے، جنگ کریں گے؟ وہ تو مسلمان ہیں۔ آپ نے فرمایا وہ مسلمان نہیں ہیں، وہ تو کافر ہو چکے ہیں، کیونکہ تمام باتوں کو ماننا، صرف ایک بات کا انکار یہ کفر کی جانب لے جاتا ہے، بندے کو کافر کر دیتا ہے، دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے۔ اور آپ نے ان کے خلاف جنگ لڑی اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو فتح عطا فرمائی، کچھ قتل کیے گئے، کچھ نے توبہ کر لیا۔ تو پیارے اور محترم اسلام بھائیو، یہ زکوٰۃ ایسی چیز ہے، اگر بن رہی ہے اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے دینے والا بنایا ہے، لینے والا نہیں بنایا۔ اور پیارے اور محترم اسلام بھائیو، بڑی خوبصورت بات، ہم اور آپ سب کہتے ہیں کہ یار میرا مال نہیں بڑھ رہا، میں جس پوزیشن پہ پہلے تھا اسی جگہ اب بھی کھڑا ہوں، میرا مال نہیں بڑھ رہا، میرا کاروبار نہیں بڑھ رہا۔ تو پیارے اور محترم اسلام بھائیو، بڑھنے والے کام تو کیجئے۔ علماء فرماتے ہیں غریب غریب کیوں ہے؟ امیر دے دے کر وہ امیر ہوتا چلا جا رہا ہے، غریب یہ کہہ کے غریب ہو رہا ہے کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ چیز عطا فرمائی ہے مال بڑھانے کا، کہ اللہ کی راہ میں دو، ایک کا 70 ملے گا، اللہ کی راہ میں دو، آپ کو ایک کا 700 گنا ملے گا۔ تو یہ بڑھانے کی بینک تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے رکھی ہے، اور وہ بینک جو 2 گنا دے، 50,000 جمع کرو تو 6 سال 5 سال بعد 1 لاکھ دے گی، اس کی جانب ہماری توجہ ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ ہاتھوں ہاتھ 700 گنا تک دیتا ہے، بلکہ بلا حساب دیتا ہے، اس کی جانب توجہ نہیں ہے۔ تو اگر زکوٰۃ بن رہی ہے دیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں دینے والا بنایا ہے، اور پوری پوری دیں۔ بعض لوگ ایسا کرتے ہیں کہ سونا اور چاندی گھر میں ہے اس کی نکال دیتے ہیں، نقد رقم اور مال تجارت کا نہیں نکالتے۔ تو پیارے اسلام بھائیو، ان سب کا نکالنا چاہیے۔ اس کو سمجھنے کے لیے ایک مرتبہ آپ سمجھیے کہ زکوٰۃ ہے کیا۔ اب وقت کم ہے ورنہ پوری تفصیل ہے، اس میں اتنی موٹی موٹی کتابیں لکھی گئی ہیں۔ اب جیسے کسی کے پاس 2 گاڑی ہیں، 4 ویلر، ایک نئی ہے ایک پرانی ہے، نئی پہ چلتا ہے پرانی کھڑی رہتی ہے، کیا پرانی پہ زکوٰۃ ہے؟ نہیں ہے۔ ہاں، اس پر زکوٰۃ کب ہوگی؟ جب اس کو بیچے گا، پرانی والی کو بیچ دے گا، اس کی جو قیمت آئے گی نا، وہ اگر 45,000 یا اس سے زیادہ بنتی ہے تو اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ 2 مکان ہیں، ایک میں رہتا ہے، ایک کرائے سے اٹھائے ہے، تو کرائے والے پر زکوٰۃ نہیں ہے، نہ رہنے والے پر ہے۔ ہاں، جو کرایہ آ رہا ہے نا، اس مال پر زکوٰۃ ہے۔ 2 مکان ہیں، لیکن ایک بیچنے کے لیے لیا ہے کہ میں بیچوں گا، ریٹ بڑھ جائے گا، تو اب یہ جو بیچنے کے لیے ہے یہ مال تجارت ہو گیا۔ تو پیارے محترم اسلام بھائیو، دیکھو ہمارے پاس کوئی دکان نہیں ہے، صرف ہم نے پلاٹ لے کر چھوڑ رکھا ہے کہ آگے چل کے بیچیں گے، لیکن اس پہ زکوٰۃ بن رہی ہے نا، ہمیں خبر ہی نہیں ہوتی کہ صاحب اس پہ زکوٰۃ ہے کہ نہیں ہے۔ تو اپنا پورا بیک گراؤنڈ ایک مرتبہ کسی عالم سے، کسی دیندار سے آپ جانچ پڑتال کر لیں، اور اپنے اوپر نہیں کہ صاحب میرے یہ ہے، بتائیے زکوٰۃ کتنی بنے گی، تو وہ سامنے والا بھی کہے گا ارے یار یہ تو اتنی زکوٰۃ کا مالک ہے۔ تو ہمیں ایسے بھی مسئلے ایسے نہیں پوچھے جاتے، مسئلے دوسرے کے سر پہ ڈال کے پوچھے جاتے ہیں کہ اگر کسی کے پاس یہ ہے یہ ہے یہ ہے تو کیسے زکوٰۃ نکالے گا۔ تو ایک مرتبہ اپنی تفتیش کروا لینی چاہیے۔ جیسے بیمار ہو جاتا ہے بندہ تو اپنا کیا کرواتا ہے، فل باڈی چیک اپ، کہیں بھی اگر کوئی بیماری ہوتی ہے تو نکل کے سامنے آ جاتی ہے، اس کی دوا چل جاتی ہے، بندہ صحیح ہو جاتا ہے۔ تو فل باڈی چیک اپ ہم کرواتے ہیں، سال میں 1 مرتبہ 6 مہینے میں کروانا بھی چاہیے۔ تو اسی طرح اپنی دینی جانچ بھی تو کروا لیں، اپنی نماز کی جانچ کروا لیں، اپنے روزوں کی جانچ کروا لیں کہ میں رکھ رہا ہوں، صحیح رکھ رہا ہوں کہ غلط رکھ رہا ہوں۔ بعض لوگ تو اذان کا انتظار کرتے ہیں، اگر اذان نہیں ہوئی، اگرچہ وقت روزے کا ختم ہو گیا ہے، سحری کا ختم ہو گیا، اذان نہیں ہوئی، وہ سحری کر سکتے ہیں۔ بتائیے ایسے معاملات ہیں، حالانکہ اذان سے روزے کا کوئی لینا دینا نہیں، وہ تو نماز کے لیے ہے، اور سحری کا وقت ختم ہونے کے بعد دی جاتی ہے۔ تو ایک مرتبہ دینی چیک ان اپنی کروانی چاہیے۔ اچھا، فطرہ، پیارے اور محترم اسلام بھائیو، فطرہ کا یہ ٹاپک بڑا اہم ہے، اور ہمارے ذہن میں یہی بسا ہوا ہے کہ فطرہ صرف گیہوں سے نکلتا ہے، گیہوں سے نکلتا ہے، گیہوں سے نکلتا ہے۔ تو آج سے یہ ذہن اپنا ختم کر لیں، فطرہ 4 چیزوں سے نکلتا ہے، گیہوں کے ذریعے، جو کے ذریعے، کھجور کے ذریعے، کشمش کے ذریعے، یا ان کی قیمت کے ذریعے۔ اب
یہ گیہوں میں کتنی مقدار ہے، جو میں کتنی، کھجور میں کتنی، کشمش میں کتنی؟ تو یہ سنیے، گیہوں کی مقدار ہے 2 کلو 45 گرام، 2 کلو 45 گرام گیہوں ایک آدمی کا صدقہ فطر۔ جو میں 4 کلو 90 گرام، کھجور میں بھی 4 کلو 90 گرام، کشمش میں بھی 4 کلو 90 گرام۔ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں گیہوں مہنگا تھا، جو، کھجور، کشمش یہ سستی تھی، اس لیے گیہوں کی مقدار 2 کلو 45 گرام بتائی گئی، کیونکہ یہ ہائی ریٹ پر تھا، اور کھجور، جو، کشمش یہ کم ریٹ پہ تھی، اس لیے ان کا دگنا وزن بتایا گیا، یعنی 4 کلو 90 گرام۔ اب گیہوں کے اعتبار سے فطرہ بنتا ہے 60 روپیہ، جو کے اعتبار سے بنتا ہے 170 روپیہ، کھجور کے اعتبار سے بنتا ہے 1100 روپیہ، کشمش کے اعتبار سے بنتا ہے 1300 روپیہ۔ یہ نارمل قیمت لی گئی ہے، ورنہ کھجوروں میں بھی بہت کوالٹی ہیں، 1000 سے بھی زیادہ قسمیں کھجور میں پائی جاتی ہیں۔ عجوہ کھجور 2000 روپے کلو ہے، اگر اس کے ذریعے نکالیں گے تو پھر جو ہے 4100 یعنی 4100 روپیہ کا ایک فطرہ نکلے گا۔ کشمش میں بھی بہت کوالٹی ہیں، کوئی 300 روپے کلو، کوئی 400 روپے کلو، اسی اعتبار سے 4 کلو 90 گرام یعنی 100 گرام مان لیجئے، تو اس اعتبار سے جتنا فطرہ بنے۔ پیارے اور محترم اسلام بھائیو، عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم گیہوں سے بچپن سے نکالتے آ رہے ہیں، لیکن حدیثوں میں اس کا بھی ذکر ہے، جو کا بھی ذکر ہے، کھجور کا بھی ذکر ہے، کشمش کا بھی ذکر ہے، اور ہر جمعہ خطبے میں امام صاحب بیان بھی کرتے ہیں، خطبے میں امام صاحب بیان بھی کرتے ہیں، اور جو عید کا خطبہ ہوگا اس عید کے خطبے میں بھی یہ بات دہرائی جاتی ہے کہ گیہوں کا نصف سا مطلب 2 کلو 45 گرام، اور جو، کھجور، کشمش کا 1 سا، یہ عربی کا پیمانہ ہے، جیسے ہمارے یہاں 1 کلو 2 کلو ہوتا ہے، تو 1 سا ہمارے یہاں 4 کلو 90 گرام بنتا ہے۔ تو لہٰذا اگر ہم زندگی میں گیہوں سے دیتے آئے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں نوازا ہے، تو اس مرتبہ جو سے دیں، اگلی مرتبہ کھجور سے دیں، اگلی مرتبہ کشمش سے دیں، کیونکہ چاروں چیزیں نبی نے فرمایا ہے۔ تو جس طرح ہم سنت پر عمل کرتے ہیں تو یہ چاروں قولی سنتیں ہیں، کبھی گیہوں پر عمل کریں، کبھی جو پر، کبھی کھجور پر، کبھی کشمش پر۔ اچھا، کبھی ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ ہمارے گھر میں 5 افراد ہیں، ایک کا گیہوں سے نکال دیں، ایک کا جو سے نکال دیں، ایک کا کھجور سے نکال دیں، 2 کا کشمش سے نکال دیں، یا کسی نہ کسی کا ان چاروں میں سے حصہ لینا چاہیے۔ اور پیارے اور محترم اسلام بھائیو، بڑی خوبصورت بات کہ جب عید کا چاند نظر آنا ہوتا ہے تو بندہ مارکیٹ میں جاتا ہے کپڑے لینے، صاحب دکان میں گیا، مجھے کپڑا دکھایا جائے۔ اچھا، کپڑا کس کوالٹی کا؟ اس نے 4 کوالٹی بتائیں، ایک 500 کا، ایک 1000 کا، ایک 1500 کا، ایک 2000 کا۔ کون سا لینا ہے؟ صاحب عید بار بار تھوڑی آتی ہے، 2000 روپے والا لوں گا، یعنی اعلیٰ کوالٹی کا لباس لیا۔ جوتے والے کے پاس گئے، ہاں بھائی جوتا دکھاؤ، جوتے والے نے بھی 4 کوالٹی دکھائی، تو بندہ کہاں جائے گا؟ اچھی کوالٹی کی جانب جائے گا، جو اچھا ہوگا، جو مہنگا ہوگا وہ جوتا لے گا۔ رومال بھی اسی طرح، ٹوپی بھی اسی طرح، مسلح بھی اسی طرح، سب اچھی، کئی کوالٹی دکھائی گئی لیکن سب سے اچھی۔ اچھا، اب جب عید کی نماز پڑھنے مسجد یا عیدگاہ آیا اور فطرے جمع کرنے والوں نے اعلان لگایا اور کہا بھائی یہ فطرے کی 4 کوالٹی ہیں، تو کہا کہ بھائی یہ کوالٹی کتنے کی ہیں؟ بتایا گیا گیہوں 60 روپیہ، جو 170، کھجور 1100، کشمش 1300۔ دنیاوی اعتبار سے سب سے مہنگی چیز لیتا تھا، اور جب فطرے کی باری آئی تو کہا کہ وہ گیہوں والا 60 روپے کاٹ دیجئے۔ اب اس میں مال ہمارا ختم ہو گیا۔ اس لیے پیارا اور محترم اسلام بھائیوں کی فطرہ ہمیں اللہ کو دکھانا ہے، جوتا، کپڑے، رومال، ٹوپی، مسلح لوگوں کو دکھانا ہے، اس لیے ہم نے اچھا لیا، اور جو اللہ کو دکھانا ہے وہ کم لیا۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ نے دیا ہے ہمیں، جو کے ذریعے نکالنے کی وسعت دی ہے، توفیق دی ہے، تو اس سے نکالیں، اور زیادہ نہیں بنتا۔ پیارا اور محترم اسلام بھائیو، اللہ کی راہ میں جتنا دیں اتنا کم۔ اور آخری گزارش یہ ہے کہ رمضان یہ برکت والا مہینہ ہے،
نفل کا ثواب فرض کے برابر، فرض کا ثواب 70 گنا، اور آج جمعہ ہے، جمعہ کی وجہ سے مزید 70 گنا۔ تو اگر 70 کو 70 میں گڑا کرے تو کتنا بن جائے گا؟ 4900 گنا بن جائے گا۔ یعنی 1 روپیہ آج جمعہ میں کوئی اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا تو اس کو 4900 یعنی 4900 روپیہ خیرات کرنے کا ثواب ملے گا۔ پیارے اور محترم اسلام بھائیو، اللہ کے رحمت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ ہمارے والدین، ہمارے بابا، دادا، پردادا، نانا، نانی، ماموں، ان سب کی کوششوں سے آج ہم کھڑے ہیں، اللہ نے ہمیں نوازا ہے۔ اگر یہ ہماری تربیت نہ کرتے، ہماری پرورش نہ کرتے تو ہم ہوتے نہ ہوتے نا۔ پیارے اور محترم اسلام بھائیو، کسی کے والدین انتقال کر گئے ہوں گے، کسی کے دادا پردادا انتقال کر گئے ہوں گے، ان کو اپنے ثوابات میں مت بھولیے۔ ان کی جانب سے کم 100 روپیہ 500 روپیہ اس مبارک مہینے میں نفلی صدقہ نکالنے کا ذہن بنائیے، کیونکہ دیکھیے حدیثوں میں ہے کہ جمعہ کے دن اور پیر کے دن ہر گھر والوں کے مرحومین کی روح ان کے گھر آتی ہے اور کہتی ہے ہمیں کچھ ایصال ثواب کیجیے۔ اگر گھر والے ایصال ثواب کرتے ہیں، فاتحہ دلاتے ہیں یا کچھ صدقہ وغیرہ کرتے ہیں تو وہ خوش ہو کر دعا دے کر جاتے ہیں، اور اگر ایصال ثواب نہیں کیا جاتا تو وہ ناراض ہو کر جاتے ہیں۔ پیارے اور محترم اسلام بھائیو، آج جمعہ کا دن ہے، ہمارے مرحومین کی روحیں ہمارے گھر آئیں گی، ہم ان کے لیے صدقہ نکالیں۔ رمضان کے علاوہ میں 1 روپیہ صدقہ دیں گے، ایک ہی ثواب ملے گا، لیکن یہ رمضان میں اللہ تعالیٰ اتنا جب بڑھا کر دے رہا ہے تو ہمیں دینا چاہیے۔ اگر ہم 100 روپیہ دے سکتے ہیں 100 روپیہ دیں ان کے نام کا، اور گن لیں کہ میرے دادا کا انتقال ہو گیا ہے، دادی کا انتقال ہو گیا ہے، ماموں کا ہو گیا ہے، مامی کا ہو گیا ہے، نانا کا ہو گیا ہے، نانی کا ہو گیا ہے، سب کے جانب سے 100 روپیہ 500 روپیہ 1000 روپیہ آپ دیجیے۔ الحمدللہ میرے نانا نانی دادا دادی ماموں 5 لوگوں کا انتقال ہوا ہے، مزید بھی ان کے اوپر جو پردادا پردادی پرنانا پرنانی ہیں وہ تو ہیں ہی، لیکن یہ خاص ابھی جو انتقال کیے ہیں الحمدللہ میں نے ان کی جانب سے 9000 روپیہ صدقہ کیا ہے، کیونکہ دیکھیے انہی کا دیا ہوا ہے۔ اگر یہ ہماری پرورش نہ کرتے تو ہمیں کیا ہوتا، حالانکہ مجھ پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ تو پیارے اور محترم اسلام بھائیو، ان کو نہیں بھولنا چاہیے، کیونکہ یہ قبر میں دعائیں دیں گے اس کی برکتیں ہمیں ملیں گی۔ قبر والوں کی دعائیں اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے، تو ہم تو گناہ گار ہیں، گناہ کرتے ہیں، ان کا تو اعمال کا سلسلہ منقطع ہو گیا، وہ دعائیں دیں گے انشاءاللہ ہمارے کاروبار میں برکت ہوگی۔ تو ہر اسلامی بھائی یہ نیت کر لے کہ میں کم سے کم 100 روپیہ اپنے مرحوم کے لیے ان کی جانب سے صدقہ کروں گا۔ تو اس کی رسید آپ نماز کے بعد بھی بنوا لیجئے گا۔ ویسے بھی ہم انشاءاللہ امام صاحب کو لے کر آپ کے پاس آئیں گے، اپنی زکوٰۃ فطرہ دعوت اسلامی کو دیجیے۔ الحمدللہ عید بعد بچیوں کا عالمہ کا کورس، اس کے لیے ہم مدرسہ کھولنے جا رہے ہیں آپ کے نگلہ میواتی میں۔ الحمدللہ اس میں بچیاں بھی عالمہ بنیں گی۔ اب کچھ باتیں ہیں میں ابھی بیان نہیں کروں گا، انشاءاللہ آپ کو اگلے جمعہ یا عید بعد بیان کروں گا کہ دین کی کتنی ضرورت ہے۔ لوگوں میں یعنی مردوں میں دین کا کام کچھ نہ کچھ ہوتا ہے، لیکن عورتوں میں دین کا کام کچھ نہیں ہوتا، اور ایسا معاملہ آ جاتا ہے کہ ہماری بہن ہماری بیٹی علم دین نہ جاننے کی وجہ سے غیر مسلموں کے ساتھ بھاگ جاتی ہے۔ اگر اس کو دین کی سمجھ، دین کی بوجھ اور دین کی اہمیت معلوم ہوتی تو وہ غیر مسلم کے ساتھ کبھی جانے کے لیے راضی نہ ہوتی۔ تو آج پیارے اور محترم اسلام بھائیو بہت ضرورت ہے اسلامی بہنوں میں کام کرنے کا۔ الحمدللہ دعوت اسلامی نے اس کا بھی بیڑا اٹھایا، آپ لوگوں کا ساتھ رہے گا تو انشاءاللہ مزید آگے ترقی کے جانب قدم ہم بڑھاتے چلے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا، آج ختم قرآن بھی ہے، ختم تراویح نہیں ہے، ختم قرآن بھی ہے، تو آپ اس میں بھی شامل ہوں۔